السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ احباب کے سامنے توجہ دلانا چاہوں گا۔ کل پرسوں ہم نے وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ایک ویڈیو جس میں ایک مسجد کے اندر لوگ مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ کمنٹس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواجہ سرا ہیں، تو مفتی صاحب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میں گزارش کروں گا کہ خواجہ سرا کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر خواجہ سرا مردوں کے مشابہ ہے تو اس کے لیے مسجد میں جانا جائز ہے، لیکن وہ بھی بچوں کی صف کے پیچھے کھڑا ہوگا، مردوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا، اور اس کو چادر اوڑھنی ہوگی۔ اور دوسرا جو عورتوں کے مشابہ ہیں ان کے لیے قطعاً مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتوں کی طرح وہ گھر میں نماز پڑھیں گے۔ اب عورتیں جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھیں، یہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں پاکیزہ دور تھا، اس وقت مسجد میں عورتیں پاکیزہ مقاصد کے لیے، یعنی تعلیم قرآن کے لیے یا تعلیم عقائد اور احکام دین کے لیے آتی تھیں، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو آنے سے منع کرنے سے یہ روکا ہے کہ ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ اور لیکن کیونکہ وہ پاکیزہ دور تھا، اس دور کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے لیے جہاں تک ممکن ہو مخفی مقام پر چھپ کر نماز پڑھنے کو اولا قرار دیا، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخفی طور پر نماز پڑھنے کو زیادہ فضیلت قرار دی، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ عورت کے لیے یہ صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے کے گوشے میں نماز پڑھے۔ تو یہ پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ حکم تھا عورت کے لیے نماز پڑھنے کا، یعنی وہ مخفی طور پہ نماز پڑھے۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور اسلامی احکامات تکمیل پا گئے اور تعلیم کا مقصد پورا ہو گیا، تو پھر عورتوں کے خروج کی ضرورت ہی نہ رہی، پھر عورتوں کو حکم ہوا کہ آپ گھروں میں رہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ماحول بھی بگڑ گیا، یعنی وہ خاص اسلامی پردہ اور خاص اسلامی جو دل میں محبت تھی وہ بھی ختم ہوتی گئی، یعنی کم ہوتی گئی، بتدریج کم ہوتی گئی۔ تو فتنے کا اندیشہ ہوا، یعنی عورت باہر نکلے گی تو مرد اس کی طرف جھانکیں گے، یا عورتوں نے وہ پردہ ختم کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خصوصاً جوان عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہونے سے روک دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اوپر باقی صحابہ کرام بھی خاموش رہے، اور بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جو حالت حضرت عمر نے اس زمانے میں دیکھی اور ہم دیکھ رہے ہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھ لیتے تو خود ہی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر فقہاء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ ہے۔ اس لیے پاکستان میں جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں وہ ایک فتنہ ہے، وہ ایک سازش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ گھٹیا کام کیا ہے، اور پھر وائرل کر دینا یہ بھی ایک بہت بڑا برا کام ہے، برا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔